أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حمد و صلاۃ کے بعد سامعین گرامی قدر، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع استاد کا مقام نہایت ہی اہم اور اس کے ساتھ ساتھ وقت کی ضرورت بھی ہے کہ استاد، اور یہ بھی یہاں پر عرض کرتا چلا جاؤں کہ یہاں پر استاد سے مراد دین پڑھانے والا استاد ہے، قرآن مجید پڑھانے والا، تفسیر کا استاد، حدیث پاک پڑھانے والا استاد، اور اس کے علاوہ علم دین سمجھنے کے لیے جو علوم اور جو فنون معاون ثابت ہوتے ہیں ان علوم اور فنون کو پڑھانے والا استاد یہاں پر مراد ہے، کیونکہ اصل علم تو علم دین ہے، تو لہذا جب بھی کہا جائے گا کہ استاد کا احترام، استاد کا مقام، استاد کی عزت، استاد کی قدر و منزلت، تو اس سے مراد ہمیشہ دین پڑھانے والا استاد ہوا کرتا ہے۔ استاد ایک ایسی ہستی کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے جگر کا خون دے کر اور کسی سے دنیا کا لالچ نہ رکھتے ہوئے
عہدے اور منصب کے لالچ سے بالکل خالی ذہن ہو کر عزت اور مقام و مرتبے کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے فقط اللہ اور اس کے پیارے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی رضا کے لیے اپنے شاگردوں کو اپنے جگر کا خون دے دے کر اپنی راتوں کی نیندوں کو قربان کر کر کے اور اپنی توانائیاں صرف کر کر کے اپنے خیش و اقارب قبیلے والے برادری والے اہل و عیال رشتہ دار محلے والے ان کے پاس آنا جانا چھوڑ کر ان سے علیحدہ ہو کر بیٹھ کر اتنی محنت اور مشقت کے ساتھ اپنے اساتذہ کو اپنے اساتذہ سے سیکھا ہوا علم اپنے شاگردوں کے سینوں کے اندر منتقل کرتا ہے. تو جو بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی دنیاوی غرض کے بغیر کسی عزت اور شہرت کو حاصل کرنے کے اور عزت و شہرت کے ارادے کو پس پشت ڈال کر محض اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی رضا کے لیے اتنی قربانیاں دیتا ہے، یقیناً وہ استاد اللہ کی بارگاہ میں بڑے ہی اجر و ثواب کا حقدار ہوتا ہے. استاد اور شاگرد کا رشتہ نہایت مقدس، پاکیزہ اور مضبوط روحانی رشتہ ہے جو علم کے حصول کے سلسلہ میں بنیادی اکائی کی حیثیت رکھتا ہے. مگر جو دن بدن حالات بدلتے چلے جا رہے ہیں، استاد اور شاگرد کا یہ مقدس رشتہ دن بدن دینی تعلیمی اداروں سے رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے. آہستہ آہستہ یہ رشتہ اور اس کی بنیادیں وہ ہل کر رہ گئی ہیں، اور جو ایک بڑا ہی پیارا اور مقدس رشتہ تھا وہ محض ایک رسم کی طور پر باقی رہ گیا ہے. ایک تو رسم کے طور پہ باقی رہ گیا، اور دوسرا درسگاہوں کی حدود اور درسگاہوں کی پڑھائی کے اوقات کے اندر پھر اس سے آگے جو ہی سبق ختم ہوا درسگاہ سے باہر آئے تو وہ جو رشتہ استاد اور شاگرد کا ایک مربوط تھا اس کا بھی وہاں پر فقدان نظر آتا ہے. عقیدت اور محبت فقط درسگاہ کی چار دیواری کے اندر اور دوران اسباق تو نظر آتی ہے، مگر اس کے بعد تو کون اور میں کون والا معاملہ دیکھنے کو ملتا ہے. انور شاہ کشمیری کا بیٹا انور شاہ کشمیری وہ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ ترقی یافتہ اس زمانے کے اندر استاد اور شاگرد کے درمیان اس رشتہ اخلاص و عقیدت کو سمجھنا کس قدر مشکل ہے کہ جو آج سے نصف صدی پہلے ادب اور احترام کے روح افزا منظر دیکھنے میں آتے
تو یہ تعلق اصول علم کی پتھروں کی طرح مضبوط دیواروں کو سبک اور نرم بنا دیتا اور حصول علم کے لیے آدمی کو دوران سفر آنے والی تمام مشکلات کو آسان کر کے رکھ دیتا، جس کے نتیجے میں علم و عمل میں برکات کا ایک دروازہ کھل جاتا، علم حاصل ہوتا، اس میں برکت ہوتی، عمل کرتے اس میں برکات اللہ کی طرف سے نازل ہوتی۔ لیکن انگریزی تہذیب و تمدن اور جدید تعلیم کا تعفن بدوش نظام جب سے ہندوستان کے اندر داخل ہوا تو صدیوں کی یہ روایات الٹ کر رہ گئی۔ پہلے طلباء اپنے استاد کی طرف سے ایک لفظ کو حاصل کرنا اپنے حق میں عظیم نعمت سمجھتے تھے، اور آج حال یہ بن چکا کہ اگر شاگرد خاموشی کے ساتھ اور ادب کے ساتھ بیٹھ کر استاد کا درس اور اس کا سبق سماعت کر لے تو یقیناً یہ بات استاد کے لیے بہت بڑی سعادت تصور کی جاتی ہے۔ زمانہ ماضی کے اندر استاد تخت کے اوپر بیٹھتا اور طلباء اس کے سامنے زمین کے اوپر کپڑے بچھا کر ٹاٹ اور بوریا بچھا کر بیٹھتے کہ ہم نے اپنے استاد سے کچھ حاصل کرنا ہے۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ کالجوں کے اندر چلے جاؤ، یونیورسٹیوں کے اندر چلے جاؤ، پڑھانے والا وہ کھڑا نظر آئے گا اور پڑھنے والے وہ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، وہ بھی کرسیوں پر۔ گزشتہ دور میں یہ تخیل پیدا کیا تھا کہ استاد کی زبان سے نکلے ہوئے ایک لفظ کی بھی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی، لیکن آج یہ حال اور یہ سوچ پیدا ہو چکی ہے کہ کسی کے پاس اگر ٹیوشن پڑھ لی جائے تو اس کو معمولی سی فیس دے کر سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہمارا ملازم ہے، یہ ہمارا پابند ہے، ہم نے اس کے علم کو خرید لیا۔ اس طرح آج سوچ زمانہ ماضی کے لوگوں کی سوچ سے منفرد اور جدا نظر آتی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہی بات اور یہی سوچ آہستہ آہستہ چلتے چلتے دینی مدارس کے اندر بھی داخل ہو گئی، جس کے نتیجے میں دن بدن دین کی طرف توجہ وہ کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جب علم نہ رہے گا کس طرح اس پر عمل کیا جائے گا اور کس طرح یہ تصور کیا جائے گا کہ ہمارے دینی مدارس زمانہ مستقبل کے اندر باقی رہ سکیں گے۔ جن لوگوں کو دین کی اور علم کی قدر کی، انہوں نے تو یہاں تک فرما دیا کہ جس نے مجھ کو ایک حرف پڑھا دیا میں ہمیشہ کے لیے اس کا غلام بن گیا ہوں۔ اور ایک اور صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں طلباء اپنے اساتذہ کا اثر قبول کرتے، اپنے اساتذہ کو دیکھتے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی چال ڈھال، ان کا انداز گفتگو، ان کا عمل، یہ تمام چیزیں دیکھ کر وہ اپنے استاد کی عملی زندگی کو اپنا کر اس کو اپنے لیے ایک نمونے کے طور پر سامنے رکھ کے بالکل اپنی تمام آداب اپنے استاد کی آداب کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے۔ لیکن اب وہ تعلق اور وہ صورتحال باقی نہ رہی۔ اسی وجہ سے آج استاد اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور خود کو تواضع کے ساتھ پیش کرے تو بعض اوقات طلباء اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور بعض اوقات تنہائی کے اندر بیٹھ کر
استاد کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، طرح طرح کے الفاظ اور بے ادبی پر مبنی الفاظ کے ساتھ استاد کو یاد کیا جاتا ہے۔ اساتذہ کی خدمت جو کہ کامیاب شاگردوں کے لیے سعادت عظمیٰ کا درجہ رکھتی تھی، اور جو طالب علم کے لیے مایہ فخر ناز تھا، اس خدمت کو آج کل کے دور کے اندر شرم اور عار کا سبب اور اپنی شان کے خلاف سمجھا جانے لگا ہے۔ کسی نے صحیح کہا ہے کہ آج زمانے کے لوگ الٹی چال چل پڑے ہیں، الٹی گنگا بہ رہی ہے، جس کے اندر دین اور شریعت سے نسبت رکھنے والے وہ بھی بہتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کو اپنے اس الٹی گنگا کے اندر بہ جانے کی خبر تک نہیں ہو رہی، جبکہ ہمارے اکابرین کی شان تو یہ تھی کہ وہ اپنے اساتذہ کرام کی ڈیوٹیاں اپنے سر پر رکھنا اور ان کی ٹوپیوں کو، ان کے کپڑوں کو دھو کر وہ مستعمل وہ میل کچیل والا پانی پی لینا اپنے لیے بہت بڑی خوش بختی اور عظیم سعادت سمجھا کرتے تھے۔ مگر آج کا شاگرد اپنے استاد کی ڈیوٹیاں سیدھا کرنا یہ اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے کہ میں استاد کی ڈیوٹی سیدھی کروں، اس میں تو میری بے عزتی ہے کہ میرے استاد کے پاس سائیکل ہے اور میرے والد کے پاس تو لینڈ کروزر ہے۔ وہ مالی چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنے استاد کا اور اپنے گھر کے حالات کا تقابل کرتا ہے، مگر اس کو کبھی اس چیز کو سامنے رکھ کر تقابل کرنے اور سوچنے کی توفیق نہ ملی کہ یہ دنیا کا مال تو اللہ چاہے تو کل ان کو عطا کر دے، ہم سے چھین کر لے جائے، مگر جو دین ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جس کو عطا فرمایا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس سے نکل کر وہ دین کل کو کسی اور بندے کے پاس چلا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس چیز کو آج مد نظر نہیں رکھا جاتا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج کل دینی مدارس کے اندر بھی جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ اس کو زبان پر لاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ دین کرنے والے، سب کچھ جاننے والے کہ استاد کون ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی عزت اور قدر و منزلت کتنی ہے، اس کے باوجود وہ اپنے استاد کو آج کچھ نہیں سمجھتے۔ تو پرانے زمانے کے بزرگان دین جس طرح اپنے اساتذہ کا ادب کیا کرتے تھے، ان کے حالات واقعات کا اگر آج مطالعہ کیا جائے تو یوں لگتا ہے کہ جس طرح کسی من گھڑت کہانی اور من گھڑت افسانے کا مطالعہ کیا جا رہا ہے، یعنی اس قدر آج اساتذہ کا ادب و احترام رخصت ہو گیا۔ آج نہ صرف طلباء ادب و احترام میں پیچھے رہ گئے بلکہ اپنے مقصد سے غافل ہو گئے، اپنا وقت ضائع کرنے لگ گئے، اخلاص ختم ہو گیا، ورع، تقویٰ اور خشیت اور عبادت یہ ناپید ہو گئی، گناہوں سے بچنا اس کی پرواہ نہ رہی، علم و آلات علم کی بے ادبی اس کو اپنے وہم و گمان سے نکال کے رکھ دیا، اور شان علم سے منافی سرگرمیاں، اس قسم کی باتیں اور عجیب قسم کے عیوب اور نقائص آج کے طلباء کے اندر دیکھنے میں ملتے ہیں، جن کو کہ بندہ زبان پر لانا چاہے تو وہ شرم کے مارے پانی پانی ہو جاتا ہے۔ مگر اس وقت سر دست اساتذہ کے ادب و احترام اور عقیدت و محبت، تعلق، نسبت اور ربط کا پہلو ایک ایسا بنیادی عنصر ہے کہ اگر
آج بھی طلباء کے اندر یہ پیدا ہو جائے تو باقی تمام شکایات اس ادب و احترام کی برکت کی وجہ سے خود بخود دور ہونے کے کبھی امکانات پیدا ہو جائیں گے۔ جب طالب علم خود کو استاد کے رنگ کے اندر ڈھال لے گا تو یقیناً انقلاب آ جائے گا، کیونکہ ہمیشہ استاد کی شخصیت اپنے طلباء کے لیے ایک بہترین نمونہ ہوا کرتی ہے کہ پہلے بزرگان دین وہ جن اساتذہ سے پڑھتے وہ باعمل ہوتے، ان کا اٹھنا بیٹھنا ہر ادا شریعت مطہرہ کے مطابق ہوتی، تو جب وہ اپنے اساتذہ کی ان اداؤں کو اپنے لیے نمونہ سمجھ کر سامنے رکھ کر ان کو اپنا لیتے تو وہ بھی شرع شریف کے پورے پابند ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر علم کے اور عمل کے دروازے کھول دیے جاتے تو ان کا فیض دنیا کے کونے کونے کے اندر عام اور جاری و ساری ہو جایا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے آج علم کے دروازے بند ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ آج اساتذہ کا ادب و احترام وہ باقی نہ رہا، وہ رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دینی تعلیم کے دیگر تمام خصائص کے علاوہ ایک اہم خصوصیت جو کہ دوسری قوموں کے اندر نظر نہیں آتی وہ اس علم کے آداب ہیں۔ استاد اپنے شاگرد کے تعلقات کی نوعیت و نزاکت حسن علم استاد کی شخصیت ہے۔ درس گاہ دین میں وارد ہوتے ہی پہلا واسطہ سب سے پہلے جو واسطہ پڑتا ہے وہ استاد اور اس کے درمیان استاد اور شاگرد کی ذات ہوا کرتی ہے، کیونکہ جب کوئی بچہ علم دین حاصل کرنے کے لیے دینی مدرسے کے اندر پہلا قدم رکھتا ہے، سب سے پہلے وہ اپنے استاد سے اس طرح کا تعلق قائم کر لیتا ہے۔ ابھی استاد نے اس کو کچھ بھی پڑھایا نہیں ہوتا، سب سے پہلے جو ان کا آپس کے اندر تعلق قائم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے استاد بننا ہے، اس نے شاگرد بننا ہے۔ پہلی ملاقات میں پہلے دن ہی طالب علم اور استاد کا مقدس رشتہ اتنا مضبوط، گہرا اور پرتاثیر ہونا چاہیے کہ اس طرح یوں لگے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ ان کا تعلق آج قائم نہیں ہوا، یہ تو لگتا ہے کہ صدیوں کے آپس کے اندر قائم ہو چکا تھا۔ طالب علم اپنے استاد کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہوئے انتہائی ادب کے ساتھ اطاعت اور فرما برداری بجا لائے، اور استاد اپنے شاگرد کو اپنا عزیز اور اپنے علم کا وارث سمجھے۔ استاد کی یہ سوچ ہے کہ میں نے اپنا علم اس کے سینے کے اندر منتقل کر کے اس کو آگے دین کا خادم بنا کے نکالنا ہے، اور شاگرد کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ میں نے اپنے استاد سے دین حاصل کرنا ہے، لہذا علم دین حاصل کرنے کے لیے مجھ کو ہر وہ کام جو شریعت کے اندر جائے گا اس کام کے اندر اپنے استاد کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہوگی۔ شاگرد کی تعلیم و تربیت کا بنیادی پتھر استاد ہوتا ہے۔ ایسا استاد سے جو ایک نظر کے اندر بھانپ لیتا ہے کہ میرا یہ فلاں شاگرد ہیرا بنے گا یا تو پتھر بنے گا، کیونکہ استاد جان لیتا ہے کہ میرے پاس وہ لڑکا پڑھنے کے لیے آیا، اس کے اندر پڑھنے کی کتنی لیاقت اور کتنی صلاحیت موجود ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ پڑھ کر کل کو آگے مدرس بنے گا، تدریس کر سکے گا، فلانا آگے تدریس نہیں کر سکے گا، وہ کیا کر سکے گا۔ تو اس طرح استاد دیکھ لیتا ہے، اگر وہ ہیرا ہو تو اس کو استاد کے اندر جڑ دیتا ہے، یعنی اگر اس کے اندر صلاحیت مدرس بننے کی ہو تو اس کو تدریس کے قابل بنا دیتا ہے، وگرنہ اس کے علاوہ اگر اس کے اندر یہ صلاحیتیں نظر نہ آئے تو پھر بھی اس کے سینے کو علم سے معمور کر کے علم سے بڑھ کر چلے تدریس نہ صحیح پھر بھی اس کو لوگوں کے اندر ممتاز اور منفرد شخصیت بنا کے رکھ دیتا ہے۔ ایسا استاد جو پہلی نظر میں بچے کا مستقبل پڑھ لیتا ہے کہ اس کو پھول بننا ہے، پھر اپنے لیاقت توجہ اور شخصیت کی شبنم سے اسے پھول بنا دیتا ہے اور کبھی گل و گلزار بھی بنا دیتا ہے۔ ایسا استاد ہونا چاہیے جو شاگرد کی طے بتہ الجھنوں کو دور بھی کر دیتا ہو اور ہمیشہ کے لیے خیر کی طرف اس کا رخ بھی موڑ دینے والا ہو۔ ایسا استاد ہونا چاہیے جس کے مختصر اسباق اور اس کی دل نواز نصیحتوں سے شاگردوں کے دل و دماغ کی کلیاں کھلتی چلی جائیں اور گرے کھلتی چلی جائیں۔
ایسا استاد ہونا چاہیے جو روحانیت کے جذبے باطن اور قلبی تمامیت سے قلب کو ہی نہیں بلکہ دل کو بھی زندہ کر دیتا ہو اور خدا سے تعلق قائم کر کے اپنے حواس سے دل کا حاشیہ بردار بنا دیتا ہو۔ ایسا استاد ہونا چاہیے کہ جو نالائق کو لائق بنا دینے والا ہو، جو ناقابل کو قابل بنا دینے والا ہو، جو مکمل کو محنتی اور جد و جہد کرنے والا بنا دینے والا ہو۔ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ان دونوں اللہ تعالیٰ نے اپنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی کا حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ ان کا اللہ تعالیٰ نے واقعہ اس طرح بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے شاگرد بنے۔ قرآن مجید کی سورۃ کہف کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے ایک علمی سفر کا صدر کا موت بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ قرآن مجید کے بیان اسلوب سے مفسرین نے استاد اور شاگرد کے لیے بہت ہی قیمتی آداب کا استنباط کیا ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مشہور تفسیر کبیر شریف کے اندر بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اعلم ان هذه الآیات تدل على ان موسیٰ علیہ السلام رعا انواعا کثیرة من الادب واللطف عندما اراد ان يتعلم من الخضر۔ آپ فرماتے ہیں کہ جان لو جو آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت خضر علیہ السلام سے تعلیم حاصل کرنا چاہیے تو آپ نے بہت سارے شاگردانہ اور طالب علمانہ آداب نرم خوئی کا مکمل طور پہ خیال رکھا اور پھر تفصیل سے ان میں سے 12 آداب و تعلیمات کا ذکر فرمایا۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے 12 قسم کے آداب اس واقعے سے ہمارے سامنے آتے ہیں، اس سے اخذ ہوتے ہیں۔ مثلاً اس علمی سفر کے آغاز پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ارادے کا اظہار فرماتے ہیں، او انبیاء رسولا، آپ نے فرمایا کہ میں تو یوں ہی سال ہر سال چلتا رہوں گا جب تک کہ منزل کو نہ پا لوں۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں باوجود اس کے تو یہ سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر فرض نہیں تھا مگر حصول فضائل کے لیے آپ نے اس پرمشقت سفر کو برداشت کیا۔ اسی طرح طالب علم کو بھی چاہیے کہ اپنا ارادہ بلند رکھے۔ ایک جگہ پر فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا لقد یقینا یہ سفرنا ھذا نصبا، ہمیں تو اس سفر کے اندر بہت تکلیف سے تھکاوٹ برداشت کرنا پڑ گئی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ علم کی مسافریں جس قدر مشکل ہوں گی اسی طرح بندے کو اپنا حوصلہ اور اپنی ہمت کو بروئے کار لاتے ہوئے ان سخت منازل کو طے کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، ان سختیوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی تو ابتدائی بات چیت کے بعد آپ نے اپنے مقصد سفر کا اظہار ان الفاظ کے اندر فرمایا۔ آپ نے فرمایا حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کی خدمت کے اندر عرض کی، آپ سے کہا کہ کیا میں اس شرط پر آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ جو مفید اور بڑی چیز آپ کو سکھائی گئی ہے اس سے آپ مجھے بھی کچھ سکھا دیں گے۔ یہ پہلی درخواست تھی جو ایک شاگرد کی حیثیت سے ایک شاگرد نے اپنے استاد کی خدمت کے اندر پیش کی، اور اس درخواست پیش کرنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نے جن آداب کا لحاظ رکھا، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس میں 12 قسم کے انتہائی لطیف رائے کے آداب کو ذکر فرمایا ہے کہ طالب علم کو چاہیے کہ ان کو پڑھے اور یاد رکھے اور ان پر عمل کرے گا تو اس طرح کامیابی اس کے قدم چومنا شروع کر دے گی۔ پہلے نمبر پر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں
پہلی بات اس واقعے کے اندر یہ ہے کہ لفظ حل التابع کا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، یہ لفظ ذکر فرما کر ظاہر فرما دیا کہ میں آپ کا تابع رہوں گا، آپ میرے متبوع ہوں گے، آپ آگے چلیں گے، میں آپ کے پیچھے چلوں گا، جو آپ مجھے حکم دیں گے میں ویسا کروں گا، جو آپ کہیں گے یہ کر میں اس پر اسی طرح عمل پیرا ہو کر اس کو کروں گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس اتباع کی اجازت بھی آپ نے طلب فرمائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا آپ کے ساتھ چلنا آپ کی طبیعت پر بغیر گزرے، آپ کی طبیعت اس کو ناپسند کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شاگرد کو ہمیشہ اپنے استاد کی طرف سے اس بات کا بھی لحاظ اور خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے میرے استاد کو کوئی پریشانی ہو، میرے استاد کو میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچے، میرے استاد کو میری طرف سے کوئی بات ناگوار گزرے۔ اور یہ دوسری بات اس واقعے سے ثابت ہوئی۔ تیسری بات یہ کہ آپ نے فرمایا انتعلمانی، کیا آپ مجھے تعلیم سے آراستہ کریں گے، اس کا عنوان اپنے بارے میں لا علمی کا اظہار ہے، اور اس طرح اس سے ثابت یہ ہوا کہ شاگرد کو بھی اپنے استاد کے سامنے اس طرح آجزی کا اظہار کرنا چاہیے کہ میں تو بالکل لا علم ہوں، آپ نے جو مجھ کو سکھانا ہے، جو کچھ میں نے سیکھنا ہے آپ کو سیکھنا ہے، آپ جو مجھ کو سکھائیں گے میں وہی سیکھوں گا، میرے پاس تو ذرہ برابر بھی علم نہیں۔ استاد سے سامنے شاگرد ہمیشہ اپنے آپ کو بے علم بنا کر پیش کرے اور ظاہر کرے۔ اور چوتھی بات منا علم کا رشدہ، اس سے ثابت ہوئی اس کے اندر جو من یہ تبعیض باعثیت بیان کرنے کے لیے آیا، اس سے پتہ یہ چلا کہ اس سے بتایا گیا کہ شاگرد جو ہے وہ اپنے استاد کے سامنے اس طرح اپنے استاد کے سامنے گزارش کرے کہ حضور والا اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے سینے کے اندر علم کا سمندر بہا دیا، جاری کر دیا، میں سارا نہیں اس علم کے بہتے ہوئے سمندر سے آپ کی خدمت کے اندر بیٹھ کر علم کا ایک قطرہ لے کر اپنے آپ کو سیراب کرنا چاہتا ہوں۔ سارا علم نہیں لینا چاہتا بلکہ علم کا ایک قطرہ ایک ذرہ آپ کی ذات سے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں بات یہ ثابت ہوئی کہ ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی اعتراف کرے کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ان علوم کا میں محتاج ہوں۔ شاگرد ہمیشہ اپنے استاد کے سامنے یہ ظاہر کرتا رہے کہ میں محتاج ہوں، مجھ کو ضرورت ہے، میں نے آپ سے فیض حاصل کرنا ہے۔ اور چھٹی بات اس واقعے سے یہ معلوم ہوئی طالب علم کو رشد ہدایت کی طرف ہونی چاہیے۔ طالب علم ہمیشہ اس کے سینے کے اندر اور یہ طرف رہنی چاہیے کہ کب ایسا وقت ہو کہ مجھ کو موقع ملے میں اپنے استاد سے کوئی نئی بات سیکھ کر اس کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر سکوں۔ اور ساتھ ہی بات اس واقعے سے یہ معلوم ہے کہ اس درخواست کے اندر کریم اللہ حضرت خضر علیہ السلام سے التماس کر رہے ہیں کہ آپ میرے ساتھ تعلیم میں وہی مہربانی کا معاملہ فرمائیں جیسے اللہ رب العالمین نے آپ کے ساتھ مہربانی فرمائی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو استاد ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے شاگرد کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے۔ آپ کی بات اس سے ثابت ہوئی کہ اصل میں مطابق شاگرد کا استاد کے رنگ میں رنگ جانا ہے۔ شاگرد استاد کے ارشادات کو بلاچی میں چرا قبول کرنے میں اپنی سعادت سمجھے۔ استاد جو کہے شاگرد اسی کو اپنا لے، استاد جو حکم دے شاگرد اس کو فوراً بجا لائے۔ اور جیسا کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار نے فرمایا انا عبد من علمنی حرفا، جس نے مجھ کو ایک حرف سکھایا میں تو اس کا غلام ہوں۔ شاگرد کو یہ بات دیر نہیں دیتی کہ اپنے استاد کے سامنے حجت کیا کرے، ایسے سوال تیار کر کے لے آئے کہ آج میں فلاں سوال استادوں کو پیش کروں گا، جواب نہیں آئے گا خاموش ہو جائیں گے، آج میں اس طرح کی شرارت کروں گا وہ خاموش ہو جائیں گے، آج میں اس طرح کا اعتراض ان پر کروں گا وہ آگے سے جواب نہیں دے پائیں گے۔ اگر شاگرد کے ذہن کے اندر یہ بات آ گئی کہ میں اپنے استاد سے فلاں سوال پیش کر کے خاموش کرا دوں گا، ایسا شاگرد اس کا وقت تو برباد اور ضائع ہو سکتا ہے، کبھی وہ اپنے استاد سے علم کی خیرات حاصل نہیں کر سکے گا۔ اور نویں بات حل التابع کا ان الفاظ سے مطلق ہونے سے یہ معلوم ہے کہ استاد کی اتباع ہر چیز میں اور ہر وقت لازم ہے
کسی خاص چیز اور وقت کی قید نہیں، یعنی استاد ہر وہ کام، ہر وہ حکم جو کہ شریعت کے مطابق ہو، اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق ہو، ایسا حکم جب کوئی استاد اپنے شاگرد کو دے، شاگرد پر نازل ہے تو فوراً اس کی تعمیل کرے، فوراً اس کو بجا لائے۔ اور 10ویں بات اس واقعے سے یہ ثابت ہوئی، شاگرد خود خاص کتنے بڑے بڑے مناصب پر فائز کیوں نہ ہو، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ خود تشریعی نبی کے درجے پر فائز تھے، لیکن پھر بھی علم کی طلب اور استاد کے مقام کے حوالے سے آپ نے حضرت خضر علیہ السلام کا ادب ملحوظ خاطر رکھا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ شاگرد اگر سے وہ خود بہت بڑے مرتبے کا مالک ہو، بہت بڑے عہدے اور منصب پر فائز ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ اپنے استاد کے سامنے جائے گا اس کو اپنا سب کچھ مٹا کر اپنے استاد کے سامنے آجزی کے ساتھ پیش ہونا پڑے گا۔ 11ویں بات اس واقعے سے یہ ثابت رہی کہ اقتادیوں کو مقدم کیا اور انتعلمہ نے اس کو مؤخر ذکر کرنے کے اندر یہ حکمت ہے کہ شاگرد پہلے خادم ہوتا ہے، بعد میں متعلم ہوتا ہے۔ پہلے شاگرد اپنے استاد کا خدمت گزار بنے گا، بعد میں علم حاصل کر کے اس کا شاگرد کہلائے گا۔ اور 12ویں بات اس واقعے سے یہ ثابت ہوئی، اتباع خدمت پر کسی عوض کا مطالبہ نہیں فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا، آپ کے پیچھے رہوں گا، مجھ کو فائدہ کیا ہوگا، مجھ کو پیسے کتنے دو گے، مال کتنا دو گے، مجھ کو کیا مکان ملے گا، کیا مرتبہ ملے گا، کیا دنیا کا فائدہ ہوگا، کیا چیز میرے ہاتھ کے اندر آئے گی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ شاگرد جب اپنے استاد کی اتباع کرے، اس کے نقشے قدم پر چل پڑے، تو شاگرد کو اپنے استاد سے دنیا کے مال و دولت کا حرص نہیں رکھنا چاہیے۔ ہر طرح کے لالچ اور ہر طرح کی غرض کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے اس کو پسے پشت ڈال کر اپنے استاد سے بغیر کسی لالچ کے فقط حصول علم کے لیے اپنے آپ کو استاد کی خدمت کے اندر پیش کر دینا چاہیے۔ تو پھر جا کر شاگرد اپنے استاد سے جو فیض پائے گا وہ فیض پھر جس کو ملتا ہے وہی جانتا ہے کہ مجھ کو کیا مل گیا، وہ بیان کے اندر نہیں آ سکتا، وہ تحریر کے اندر نہیں آ سکتا۔ کہ جب کوئی شاگرد اپنے استاد سے ادب و احترام کا ہر طرح سے لحاظ رکھے، پھر اس ادب و احترام کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس ادب و احترام کرنے والے شاگرد کو استاد کی طرف سے اتنا فیض عطا کرتا ہے کہ دیکھنے والا یہی کہتا ہے کہ جس نے فلاں استاد اور فلاں عالم اور فلاں شیخ کا علم دیکھنا ہو وہ ان کے شاگرد کو دیکھ لے کہ جن کا شاگرد اتنا کامل ہے ان کا استاد کتنا صاحب کمال ہوگا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آج قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کو امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء کے اندر بیان کیا۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، المسألۃ الرابع، چوتھا مسئلہ اس آیت کریمہ سے یہ مستنبط ہوتا ہے، قول الخضر لموسیٰ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا نِسْبَةً إِلَى قِلَّةِ الْعِلْمِ وَالْخَبْرِ، کہ جو حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا كَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ اس سے شاگرد کی قلت علم اور قلت معلومات کی طرف نسبت ہے۔ وقول موسیٰ لہ ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، تواضع شدید واظہار للتحمل التام والتواضع الشدید، اور فرماتے ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے عرض کی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان قریب آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی کام کے اندر آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ فرماتے ہیں یہ
ایک شاگرد کا اپنے استاد کے سامنے سخت عاجزی کا اعتراف اور مکمل برداشت اور تواضع کا اظہار ہے. وَكُلُّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُتَعَلِّمِ اظہار التواضع بِأَقْصَى الْغَایَاتِ. اور دونوں آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ شاگرد اور طالب علم پر لازم ہے کہ استاد کے آگے حد درجہ عاجزی اور انکساری ظاہر کرے. وَأَنَّ الْمُعَلِّمُ فَإِنْ رَأَىٰ أَنَّ فِي التَّغْلِيظِ عَلَى الْمُتَعَلِّمِ مَا يُفِيدُهُ نَفْعًا وَإِرْشَادًا إِلَى الْخَيْرِ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ ذِكْرُهُ فَإِنَّ السُّكُوتَ عَنْهُ يُوقِعُ الْمُتَعَلِّمَ فِي الْغُرُورِ وَالنَّخْوَةِ وَذَلِكَ يَمْنَعُهُ مِنَ التَّعَلُّمِ. اور استاد کا حق بنتا ہے کہ اگر وہ مناسب جانے کہ طالب علم پر سختی ہی اس کے لیے فائدہ مند ہے اور خیر کا ذریعہ تو اس کا اظہار کرنا واجب ہے. یعنی جب استاد دیکھے کہ اگر میں شاگرد پر سختی کروں گا اس کے لیے یہ بہتر ہے، اس پر سختی کرنا یہ خیر کا ذریعہ ہے، تو اب واجب ہے کہ وہ اس کا اظہار کرے کہ جناب والا آپ پر سختی کی جائے گی. کیونکہ ایسے موقع پر اگر استاد خاموش رہے، اپنے شاگرد کے اوپر سختی نہ کرے، تو اس طرح استاد کی خاموشی طالب علم کو تکبر اور بڑے کام کے اندر ڈال دے گی، جو اس کو تعلیم سے روک دے گی اور وہ تعلیم سے محروم کا محروم ہی رہ جائے گا. اس سے پتہ یہ چلا کہ ہر جگہ پر نرمی بھی نہیں چلا کرتی. ویسے تو استاد کو نرم دل ہونا چاہیے کہ جس طرح وہ اپنی اولاد کے ساتھ شفقت کرتا ہے، اپنی اولاد سے نرمی کرتا ہے، شاگردوں پر بھی اسی طرح نرمی کرے. لیکن بعض اوقات بعض طلباء اور بعض شاگرد وہ نرمی کے دوست نہیں ہوتے، ان کو نرمی کی زبان نہیں سمجھ آتی، ان کو سخت زبان اور سخت لہجہ آتا ہے. تو لہذا ایسے کے ساتھ پھر ایسا معاملہ انہیں سیدھا کرنے کے لیے استاد کو کرنا پڑتا ہے. اور استاد کے آداب میں سے یہ ادب بھی ہے کہ جب کوئی شاگرد اپنے استاد کے گھر جائے، ان کی زیارت کے لیے جائے، ملاقات کرنے کے لیے دروازے پر حاضر ہو، تو جا کر دروازہ کھٹکھٹانا نہ شروع کر دے، جا کر باہر سے آوازیں دینا نہ شروع کر دے. حضرت ابو عبیدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی محدث کے دروازے پر حاضر ہو کر اطلاع بھیج کر یا دستک دے کر کبھی اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں مانگی، بلکہ میں دروازے کے باہر بیٹھا انتظار کرتا رہتا یہاں تک کہ وہ عالم، وہ استاد، وہ شیخ، وہ بزرگ، وہ محدث اپنی مرضی کے ساتھ جب اپنے گھر کے دروازے سے باہر آتے تو میں ان کی زیارت بھی کرتا، اور جس مقصد کے لیے ان کی خدمت کے اندر حاضر ہوتا تھا وہ مقصد بھی اس وقت میں آپ کی خدمت کے اندر بیان کر دیا کرتا تھا. اس سے پتہ یہ چلا کہ فیض وہی پاتے ہیں جو اپنے استاد کا اس قدر ادب و احترام بجا لاتے ہیں. اور فرماتے ہیں ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ادب میں نے اللہ کے قرآن مجید سے سیکھا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، کہ اگر یہ لوگ انتظار کرتے، صبر کرتے کہ اے میرے پیارے محبوب یہاں تک کہ آپ خود باہر تشریف لے آتے، شاگرد اپنے استاد کو باہر سے آوازیں نہ دے بلکہ ادب کو مد نظر رکھتے ہوئے انتظار کرے کہ جب استاد خود باہر آئے تو ان سے جو گفتگو کرنی ہے ان کی خدمت کے اندر پیش کر دی جائے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں آپ کا فرمان کہ جس نے مجھ کو ایک عرب سکھایا میں اس کا غلام ہوں، اس کا دل کرے تو مجھ کو دیکھ دے، اس کا دل کرے تو مجھے آزاد کر دے. یہ تھے لوگ جن کو علم کی قدر تھی، یہ تھے وہ لوگ کہ جن کو استاد کا مقام معلوم تھا. حضرت امام زرموجی رحمت اللہ علیہ، حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ
آپ کے اس فرمان کو اپنے عربی شعروں کے اندر یوں بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں رأیت احق الحق حقا معلمی، رأیت احق الحق حقا معلمی وأوجبه حفظا على كل مسلم، لقد حق أن يهدي إليه كرامة لتعليم حرف واحد ألف درهم. فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ واجب رعایت اور ضروری حق ہر مسلمان کے ذمے وہ استاد کا حق ہے، اور میں نے اسی کو پایا سب سے زیادہ جو حقوق پورے کیے جانے کا حقدار ہے وہ استاد ہے، کہ استاد کا حق سب سے بڑھ کر پورا کیا جائے. اور وہ استاد اس لائق ہے کہ اگر وہ ایک حرف بتاتا ہے تو ایک حرف بتانے کی قدردانی میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اگر ان کی خدمت کے اندر 1000 درہم پیش کر دیا جائے تو یہ بھی کم ہے. استاد کے ایک حرف سکھا دینے کا بدلہ وہ نہیں چکایا جا سکتا کہ استاد کس طرح اپنا خون جگر دے کر اور کس طرح اپنی راتوں کی نیندوں کو قربان کر کر کے کتابوں کی چھان بین کر کر کے علم کے موتی نکال کر دل کو اپنے شاگردوں کے سینے کے اندر منتقل کرتا ہے. تو امام زرنوجی نے فرمایا کہ ایسے استاد دین سکھانے والے کے ایک حرف کے بدلے اگر شاگرد اپنے استاد کو 1000 درہم پیش کرے تو وہ پھر بھی یہی سمجھے کہ میں اپنے استاد کی محنت کا اور جو ان کا مجھ پر حق ہے نہ میں محنت کا صلہ ان کو دے سکتا ہوں نہ کبھی میں ان کا حق ادا کر سکتا ہوں. اور بزرگان دین فرماتے ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ استاد کے پہلے میں نہ بیٹھو، استاد کی دائیں طرف یا بائیں طرف استاد کے پہلے میں مت بیٹھو. اگر استاد کہے کسی شاگرد کو حکم دے کہ آپ میرے اس طرف میرے پہلو میں بیٹھے، فرمایا تب بھی نہ بیٹھو. لیکن جب پتہ چل جائے کہ اگر میں استاد کے حکم پر ان کے پہلو کے اندر نہ بیٹھا تو استاد ناراض ہو جائیں گے، آپ کو دلی تکلیف اور صدمہ پہنچے گا. تو اب ایسی صورت میں الامر فوق الادب، امر وہ ادب سے اوپر والے درجے کا ہوا کرتا ہے، امر کا مقام ادب سے اوپر ہے. لہذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اب شاگرد کو چاہیے کہ اپنے استاد کے پہلو کے اندر بیٹھ جائے. اب اس میں حکمت کیا ہو سکتی ہے کہ شاگرد اپنے استاد کے پہلو میں نہ بیٹھے، سامنے بیٹھے. ایک تو یہ کہ جب شاگرد اپنے استاد کے پہلو میں بیٹھے گا وہ سمجھے گا کہ استاد میری طرف نہیں دیکھ رہے، وہ عدم توجہ کا اظہار کرے گا. ہو سکتا ہے اس پر سستی چھا جائے، اس کو نیند آنا شروع ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ پہلو کے اندر بیٹھ کر وہ کوئی شرارت کر دے جس کی وجہ سے استاد نے جو سبق کا علمی خزانہ اس کے سامنے بیان کیا اس سے وہ محروم رہ جائے. اور ایک اس کے اندر حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب کوئی طالب علم اپنے استاد کے سینے کے سامنے بیٹھے گا تو استاد کے سینے کے سامنے بیٹھنے کی وجہ سے بھی طالب علم کو بہت زیادہ برکات حاصل ہوتی ہے، بہت فائدہ ملتا ہے سینے کے سامنے بیٹھنے سے بھی. اس بات کو بزرگان دین نے فرمایا استاد کے پہلے میں نہ بیٹھو، سامنے بیٹھو. ہر وقت تمہیں یہی تمہارے دل کے اندر خیال رہے گا کہ استاد صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں، تمہاری توجہ کسی اور طرف نہیں جانے پائے گی. اس کے ساتھ ساتھ استاد کے سینے کے سامنے بیٹھنے کی وجہ سے تم کو ایک روحانی طور پر فیض جو ہے وہ بغیر کسی محنت کے ملتا چلا جائے گا. اور بزرگ فرماتے تھے کہ استاد کی تعظیم میں یہ بھی داخل ہے کہ اس کی اولاد اور اس کے متعلقین کی بھی عزت کرے، اور علم سے سوال کے اسباب میں
استاد کے حقوق کی رعایت نہ کرنا بھی آتا ہے، کہ جس نے اپنے استاد کے حقوق پورے نہیں کیے اس کے علم کو سوال آ جاتا ہے، اس کا علم اس کے سینے سے آہستہ آہستہ رخصت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بخارا کے ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ اپنے حلقہ درس کے اندر موجود تھے، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے دین کی سمجھ رکھنے والے شیوخ ان کے حلقہ درس کے اندر موجود تھے، اور وہ امام، وہ شیخ، وہ محدث اپنے حلقہ درس کے اندر بار بار اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ بخارا کے بہت بڑے عالم اپنے حلقہ درس کے اندر بار بار اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، دوران درس کبھی وہ کھڑے ہو جاتے، کبھی بیٹھ جاتے، پھر وہ کھڑے ہو جاتے، پھر وہ بیٹھ جاتے۔ بعد میں لوگوں نے ان سے بلکہ دوران سبق کی بعد لوگوں نے آپ سے سوال کر دیا کہ حضور بانا یا استاد کریم، اے ہمارے استاد مکرم، ہمارے استاد محترم، ذرا ہم کو بتا دیا جائے اگر بے ادبی نہ ہو کیا وجہ ہے کہ آپ کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی آپ بیٹھ جاتے ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، آپ کا مزاج ٹھیک ہے، کیا وجہ ہے کہ کبھی کھڑے ہوتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں؟ تو اس امام نے اس استاد نے آگے سے جواب کے اندر فرمایا کہ بات اصل یہ ہے کہ میرے استاد صاحب کا بیٹا وہ باہر زمین کے اندر کھیل رہا ہے، جب وہ کھیلتا کھیلتا بچوں کے ساتھ میری اس مجلس درس کے قریب آ جاتا ہے تو میں اپنے استاد کے بیٹے کے ادب کے اندر اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہوں۔ جب میرے استادوں کا بیٹا ذرا میری مجلس سے دور چلا جاتا ہے میں دوبارہ بیٹھ جاتا ہوں، جب وہ قریب آتا ہے تو میں اس کا وہ احترام کرتے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ یہ تھے وہ اللہ والے کہ جو اپنے ساتھیہ کرام کی اولادوں کا اتنا وہ احترام کیا کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار کے بارے میں بھی کہا کہ آپ ایک مرتبہ اپنا علم کا خیر تقسیم فرما رہے تھے، آپ کی خدمت کے اندر بڑے بڑے شرف موجود تھے، بڑے بڑے علماء آپ کے پاس بیٹھے تھے، بڑے بڑے فقہاء آپ کی خدمت کے اندر بیٹھے تھے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو درس دے رہے تھے، آپ ان کو سبق پڑھا رہے تھے، آپ ان کو اپنا علمی فیضان ان کے سینے کے اندر منتقل کر رہے تھے۔ اچانک آپ اس پر کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد آپ بیٹھ گئے، پھر اس پر کھڑے ہو گئے، پھر آپ بیٹھ گئے، بار بار کبھی اٹھتے کبھی بیٹھتے، کبھی اٹھتے کبھی بیٹھتے۔ بعد میں آپ کے شاگردوں میں سے کسی نے سوال کیا کہ حضور والا ہمارے استاد محترم کیا وجہ ہے کہ آج دوران سبق آپ نے اپنے خلاف عادت کام کیا، آپ نے آج خلاف معمول کام کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے کون سا خلاف عادت خلاف معمول کام کیا؟ انہوں نے بتایا کہ آپ اپنے درس کے دوران سبق کے دوران کبھی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے کبھی بیٹھ جاتے، اس کی وجہ سے آپ کی حضرت امام اعظم امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے فرمایا کہ سامنے وہ بچے اپنی گیند کے ساتھ کھیل رہے تھے، ان میں ایک میرے استاد محترم کا نواسا بھی تھا، میں ان کو پہچانتا تھا۔ جب وہ بچے کھیلتے کھیلتے میرے استادوں کا نواسا میری مجلس کے قریب آتا، میں اپنے استاد سے نواسے کا ادب کرتے ہوئے تعظیماً کھڑا ہو جاتا، جب وہ یہاں سے چلا جاتا میں بیٹھ جاتا، پھر وہ نواسا میرے استاد محترم کا میرے سبق کے حلقے سے قریب آتا تو میں اس کی تعظیم کے لیے اٹھ کر بار بار کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ یہ وہ لوگ تو پھر جن کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی، جن کا ادب گوارا نہیں کرتا تھا، جنہوں نے اپنے ساتھیہ سے فیض پایا، اس فیض کی لاج بھی رکھی اور اپنے ساتھیہ کی اولاد کی بلکہ آگے ان کی اولاد کا اتنا بے احترام بجانا ہے۔ آج اللہ رب العالمین نے اس ادب کی برکت سے ان کے ناموں کو آج بھی زندہ رکھا ہے، قیامت کی صبح تک ان کے ناموں کو اللہ زندہ ہی رکھے گا۔ یہ کوئی امام اعظم ایسے نہیں مرتبہ کسی کو مل جاتا کہ استاد کی اولاد آگے اس کی اولاد، وہ بھی چھوٹا بچہ نابالغ بار بار آپ کی اس درس والے حلقے اور مجلس کے قریب آتا۔ حضرت امام اعظم آپ سرکار نے اس کا چھوٹا ہونا نہیں دیکھا، آپ نے نسبت دیکھی کہ اس کی نسبت میرے استاد کے ساتھ ہے، استاد کا خون ہے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اپنی اولاد کا اتنا ادب و احترام کیا تو وہ لوگ اپنے استادوں کا ادب کتنا کرتے ہوں گے، وہ لوگ اپنے اساتذہ کے ماں باپ کا کتنا ادب کرتے ہوں گے۔
اور اپنے اساتذہ کے بھائیوں کا، ان کے دیگر عزیز رشتہ داروں کا وہ لوگ کتنا ادب کرتے ہیں. اسی واسطے جنہوں نے ادب کیا آج فیض بھی انہی لوگوں نے پایا، اور آگے عزت اور درجات بھی انہی لوگوں نے پائی، اور درجات بھی انہی لوگوں کے حصے کے اندر آئے. ایک بزرگ فرماتے تھے کہ ایک بزرگ تھے، بزرگ بادشاہ وقت بھی اس اللہ کے نیک بندے کی تعظیم کیا کرتا تھا، اور ان سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ میں کون سی ایسی بات ہے کہ بادشاہ وقت وہ بھی آپ کا ادب کرتا ہے؟ آپ سرکار نے فرمایا کہ مجھے اور تو کچھ یاد نہیں، بلکہ مجھ کو اتنا یاد ہے کہ میں خود اپنے استاد کی بڑی عزت اور ان کی بڑی تعظیم کیا کرتا تھا. میں اپنے استاد کا بڑا ادب کیا کرتا تھا. وہ کس طرح کہ 3 سال تک میں نے اپنے استاد کے لیے کھانا پکایا، اور کبھی ایک مرتبہ بھی میں نے اپنے استاد سے پہلے کھانا نہیں کھایا. ہمیشہ ادب کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے استادوں کو کھانا پیش کیا، اس کے بعد خود کھایا. بس مجھ کو یہ ایک کام یاد ہے کہ جو میں نے کبھی اپنے استاد سے پہلے کھانا نہیں کھایا، پہلے ان کو کھلایا، یہ اپنے استاد کا ادب کیا. بس اسی ادب کی وجہ ہے کہ آج بادشاہ وقت بھی میرا ادب کرتا ہے، میری تعلیم کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. آج تو ادب ویسے ختم ہو گیا نا، ادب ختم. ادب کے بغیر علم نہیں آ سکتا، اور جب علم نہیں آئے گا تو آہستہ 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 علم جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہونا شروع ہو جائے گا. اسی وہاں سے ایک شاعر کہتا ہے، اے خاصہ خاصان رسولت تو دعا ہے امت سے تیری آنکھیں عجب وقت پڑا ہے. جو دین بری دین سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب غربا ہے. آج دین کو اپنے گھر کے اندر رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں. جس کو کہے کہ جناب اپنے گھر کا ماحول دینی بنا لو، جی تھی مصیبت ڈر ہے، لوگ کتنے پہنچ گئے. تو قبلہ یہ دین آج آہستہ آہستہ رخصت ہو رہا. وہ دین کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی اشاعت کی، آگے صحابہ کرام کے سینے تک پہنچا، انہوں نے اس کی اشاعت کی، تو جس تک دین پہنچتا چلا جاتا تھا وہ اپنا ہر عمل اسی دین کے مطابق کرتا چلا جاتا. اپنا زندگی کا ہر لمحہ اس دین کے مطابق ڈالتا چلا جاتا. اپنے گھروں کے ماحول دین کے مطابق بناتے چلے جاتے. مگر آج حال یہ ہے، پوچھا جائے گی اسلام کے ممالک کتنے ہیں تو پھٹ جواب آئے گا دوسرے ممالک ہیں. مگر ان ملکوں کے اندر اگر اسلام کو تلاش کرنا چاہو تو اسلام کا نام و نشان نہیں ملتا. بڑی حد زبان کی حد تک تو اسلام کا اظہار میں مل جائے گا، مگر جو اقرار قلبی ہے جن سے اسلام کا اور دین کا اقرار کرنا یہ کسی جگہ آج نہیں ملتا. حضرت امام سفیان ابن عیینہ کے والد ہمیشہ اپنے بیٹے سفیان کو نصیحت کیا کرتے اور ان کو فرمایا کرتے تھے، بیٹا تمہارا بچپن کا زمانہ جو ختم ہو چکا، اب تم سمجھداری کی عمر پر پہنچ چکے ہو، اب پورے طور سے خیر کی طرف کرو. یعنی اب تم ایسا کرو کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو. اور اس راستے کے اندر میں تم کو یہ بھی بتلا دوں کہ سب سے بنیادی اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جس سے علم دین حاصل کرو گے اس کا ادب و احترام وہ ہمیشہ کرتے رہنا. اگر تم اطاعت اور خدمت کرو گے تو علم و فضل کی دولت وہ تمہارے دامن کے اندر بھر جائے گی. اور یہ نصیحت حضرت امام سفیان ابن عیینہ کے دل کے اندر اس طرح اتر گئی کہ فرماتے ہیں کہ جس طرح میرے استاد نے مجھے فرمایا تھا کہ ہمیشہ
میرے والد نے فرمایا تھا کہ اپنے استاد کا ادب کرنا. فرماتے ہیں کہ کبھی زندگی بھر میں نے استاد کے ادب کے اندر ایک بال کے برابر کمی نہیں آنے دی. ہمیشہ اپنے استاد کا ادب کیا. اور خلیفہ وقت ہے ہارون رشید ہے, اپنے بیٹے کو علم حاصل کرنے کے لیے ایک عالم دین کے پاس بٹھا دیا اور کہا کہ حضور والا آپ میرے بیٹے کو علم بھی سکھا دیں, اس کو ادب بھی سکھا دیں. کچھ دن گزرے, خلیفہ وقت بادشاہ وقت اپنے بیٹے کے استاد کے پاس گیا کہ میں جا کر دیکھوں کہ میرے بیٹے کے استاد کس طرح ادب سکھا رہا ہے. وہاں پر گئے تو کیا دیکھا کہ استاد اپنے پاؤں دھو رہا ہے اور بادشاہ وقت کا بیٹا برتن کے اندر پانی لیا ہوا ہے, وہ پانی اپنے استادوں کے پاؤں کے اوپر ڈال رہا ہے. بیٹا صرف پانی ڈال رہا ہے, استاد اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے پاؤں کو خود مار رہا ہے. بادشاہ وقت برداشت نہ کر سکا, بول پڑا کیونکہ صاحب نظر تھے, علم کی قدر جاننے والے تھے. وہ بادشاہ بول پڑا, کہنے لگا حضور والا میں نے اپنے بیٹے کو آپ کے پاس بھیجا تھا ادب سیکھنے کے لیے, آپ نے اس کو ادب نہیں سکھایا ابھی تک. آپ نے فرمایا ادب کس طرح ہوتا ہے, کیسے, کون سا اس کو میں ادب سکھاتا, کون سا ادب تم چاہتے ہو کہ آپ کا بیٹا مجھ سے سیکھے. بادشاہ نے کہا حضور اللہ سے بندے, میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا آپ سے اتنا ادب سیکھتا کہ آپ اس کو حکم دیتے کہ بیٹا ایک ہاتھ سے میرے پاؤں کے اوپر پانی ڈال اور ایک ہاتھ کے ساتھ میرے پاؤں کو مل مل کر دھو کر صاف کر. یہ تھا ادب. لیکن آپ کیا ہے, اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں کو خود مل رہے ہیں, خود صاف کر رہے ہیں. تو قبلہ یہ تھے بادشاہ جو دین کی قدر کرنے والے تھے اور جن کو معلوم تھا کہ جب تک اپنے بیٹے کو مکمل طور پہ استاد کے سامنے آدمی کے ساتھ رہنے کا سبق نہیں دیا جائے گا, اتنی دیر تک میرا بیٹا استاد کی صحبت میں چاہے سینکڑوں سال رہے وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا. کلندر اقبال آپ سرکار نے فرمایا کتنا ملت بیزار امامت اس کی, کتنا ملت بیزار امامت اس کی, جو مسلمان کو صلاتی کا پرستار کرے. فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہو استاد اور وہ اپنے شاگردوں کو اور لوگوں کو بادشاہوں کا مالداروں کا ادب و احترام سکھائے, علامہ نے فرمایا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی اس روشن ملت کے اندر ایک قسم کا فتنہ پیدا کر رہا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں نا, آج تو یہ صورتحال بن گئی کہ ایک استاد کے پاس اگر غریب کا بچہ بھی پڑھتا ہے, امیر کا بھی پڑھتا ہے, تو غریب کا بچہ اگر 2 منٹ لیٹ آ جائے تو فوراً اس سے پوچھا جائے گا اور اس کو سزا بھی دی جائے گی. اور امیر کا لڑکا وہ اگر 2 گھنٹے بھی لیٹ آ جائے تو وہ ہنس کر باپ کو کہا دیا جائے گا چھٹی آ جائے کریں, جلدی آیا کریں بیٹا, اتنی دیر اچھی نہیں ہوتی. آج اس طرح کے حالات بن گئے کہ آج استاد بھی دیکھتا ہے کہ فلاں غریب کا بیٹا ہے, فلاں امیر کا بیٹا ہے, اس کا داد مجھے کچھ نہیں دے سکتا, اس کا داد مجھے مالا مال کر سکتا ہے. اس بات کو آج پڑھانے کے اندر بھی خلوص نہ رہا, لالچ آ گیا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج وہ شہر کے دروازے آہستہ آہستہ دن بدن بند ہوتے چلے جا رہے ہیں. غریب کا بچہ وہ شرارت کر دے, اس کی وہ پٹائی کی جائے گی, اور امیر کا بچہ اگر شرارت کر دے تو وہ خود اندرونی طور پہ ایک مرتبہ کانپ کر رہ جاتا ہے کہ اگر میں نے اس کو کچھ کہہ دیا تو اس کا باپ وہ تو اتنے اثر و رسوخ کا مالک ہے پورے محلے کے اندر, میرے ساتھ وہ کیا کرے گا, میرا کیا بنے گا. آج اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے. حضرت مرزا مگر جانے جانا آپ نے علم حدیث کی صنعت کے اندر حاجی محمد افضل کا بیان کیا ہے, ان سے آپ نے علم حدیث کی صنعت حاصل کی. وہ فرماتے ہیں کہ حاجی صاحب نے اپنی ٹوپی
جو کہ انہوں نے ایک عرصہ برا تک اپنے انامے کے نیچے رکھی، اس پر انامہ بند رکھا، وہ ٹوپی تو لگ لگ کر پیڑ کا رنگ کرنا شروع ہو گیا، اس پر میل جمتی گئی جمتی گئی جمتی گئی، حتیٰ کہ میل کی وجہ سے وہ ٹوپی کالی سیاہ ہو گئی۔ ایک مرتبہ میرے استاد نے مجھے فرمایا کہ بیٹا یہ میری ٹوپی لے جاؤ اور اس کو دھو کر لاؤ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، رات کو اس ٹوپی کو گرم پانی کے اندر بھگو دیا، دن چڑھا اس ٹوپی کو دھو کر صاف ستھرا کیا، جتنا میل اس تار کی ٹوپی سے نکلا اس کو اسی برتن کے اندر محفوظ رکھا، اور میری محبت نے گوارا نہ کیا کہ اس تار کی ٹوپی سے نکلنے والی میل ہو اور اس کو زمین پر ڈال دوں یا نالی کے اندر بہا دوں۔ فرماتے ہیں کہ اس تار کی نسبت کی محبت مجھ پر غالب آ گئی، میں نے اس تار کی ٹوپی سے نکلنے والی میل کو پی لیا، بس اللہ تعالیٰ نے میرے دل و دماغ کو اتنا روشن کر دیا کہ اس کے بعد جو میں مشکل سے مشکل تر کتاب کو بھی پڑھنا شروع کرتا تو جو میں اس کو پڑھتا چلا جاتا تو وہ کتاب میرے سینے کے اندر اترتی چلی جاتی تھی۔ یہ ہے استاد کا مقام۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ نے اپنے استاد کے کپڑے دھوئے اور میل نکلا، وہ ایک برتن کے اندر تھا، میل کی برتن کے اندر آپ سوچنے لگے اس کو زمین پہ گراؤں یا نہ گراؤں، لیکن اس نتیجے پر پہنچے کہ استاد کے کپڑوں کی میل زمین پر نہیں جانی چاہیے۔ امام احمد بن حنبل سرکار نے استاد کے کپڑوں سے نکلنے والی میل کو منہ لگا کر وہ ساری کی ساری کو پی لیا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ استاد کے کپڑوں کی میل پورے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت امام احمد بن حنبل سرکار کو 12 لاکھ حدیثوں کا حاصل بنا دیا۔ ان کی آنکھوں یار مان اللہ 12 لاکھ احادیث، آپ اتنا سمجھ لیں قرآن مجید کی آیات ہیں 6666، کتنی بھی 6666 آیات ہیں قرآن مجید کی، اور آپ جانتے ہیں کہ 1000 جو ہے جو 100 مرتبہ ہو تو 1 لاکھ بنتا ہے، تو قرآن مجید کی 6666 آیات حافظ صاحب نے روزیاں کی مصیبت پہ دی کہ میں راتی سوا سپارہ پڑھنا ہے تو پڑھا گا کہ میں وہ جناب آپ دیا نیندہ اڈیاں ہوئی نے دونوں وہ کوئی سکون میں بہنا یاد نہیں تو کم یاد نہیں، بس ہر میرے قرآن اگے تو جناب وہ سارا دن بچہ بج رہا تو رات دیا نیندہ اڈیاں ہوئی 6666 آیات جڑیاں نے اندر تو سارے وفاد کرام اج یہ نہیں جان چھڑان، لیکن قربان جائیے یار اندازہ کرو کہ 12 لاکھ احادیث مبارکہ وہ کتنا ذخیرہ ہوگا کہ جڑا کہ امام احمد بن حنبل نے اپنے استاد کا ادب کیتا تو فرماتے نے اللہ نے ادب کی برکت کے نال اتنا عظیم خزانہ اور اتنا عظیم ذخیرہ اللہ پاک نے میرے سینے کے اندر محفوظ کر چلیا۔ سکندر تھی نا سکندر سے کسی نے پوچھا کہ آپ استاد کو اپنے بات پر ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ اس نے کہا جناب والا اس طرح سے کہ میرا باپ وہ مجھ کو آسمان سے زمین پر لانے کا سبب بنا اور میرا استاد دوبارہ مجھ کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے جانے کا سبب بن گیا۔ ایک ہے بلندی سے نیچے آنا، ایک ہے پستی سے اوپر لے جانا۔ بلندی سے نیچے لے آنا اس میں کوئی کمال نہیں، زیادہ کمال یہ ہے کہ کسی کو پستی سے اٹھا کر بلندی کی طرف پہنچا دینا۔ تو فرمایا کہ میرے والدین وہ میرے اس دنیا کے اندر آنے کا سبب بنے، والدین میری فانی زندگی کا سبب بنے، اور میرا استاد اس نے مجھ کو علم عطا کیا تو علم جو ہے وہ بندے کو دائمی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ اس بات سے میں اپنے والدین سے بڑھ کر اپنے استاد کا ادب احترام کرتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا صلیت صلاۃ الا استغفرت له مع والدی، فرمایا کہ میں نے جب بھی کوئی نماز پڑھی ہر نماز میں میں پہلے اپنے استاد حضرت حماد کے لیے دعا کرتا تھا، اپنی ماں باپ کے لیے بعد کے اندر دعا کیا کرتا تھا۔ اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ لِأَبِي حَنِیفَةَ قَبْلَ وَالِدِی، کہ میں ہمیشہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنے سے پہلے اپنے استاد امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے دعا کیا کرتا تھا۔ یہ ہے کہ استاد کے لیے دعا پہلے کی جائے، ماں باپ کے لیے بعد کے اندر کی جائے۔ اور حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 40 سال میں نے جب بھی کوئی نماز پڑھی تو ہر نماز کے بعد پہلے اپنے استاد امام شافعی کے لیے دعا کرتا، اس کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرتا تھا۔ امام بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ کا شمار ہوتا ہے امام اعظم کے شاگردوں کے اندر۔ آپ کی جب شادی ہوئی، آپ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی کہ آپ تشریف لائیں۔ آپ ان کی شادی کے اندر چلے گئے، شرکت فرمائی اور فرمانے لگے امام اعظم کی خدمت میں میں نے عرض کی کہ حضور میرے استاد محترم میرے نکاح کا خطبہ آپ پڑھیں۔ لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نکاح کا خطبہ کسی اور سے پڑھائیں، امام اعظم کو کیوں کہہ رہے ہو، کیوں عرض کر رہے ہو؟ تو آگے سے امام حسن رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ میرا سن لو، اگر آپ میرے والد گرامی وہ بھی اس دنیا کے اندر موجود ہوتے اور ایک طرف میرے والد بیٹھے ہوتے، ایک طرف میرے استاد امام اعظم تشریف فرما ہوتے، تو میں نکاح کا خطبہ پڑھنے کے لیے کبھی اپنے والد کی خدمت میں عرض نہ کرتا، تب بھی میں نکاح کا خطبہ پڑھنے کے لیے اپنے استاد کی خدمت میں عرض کرتا کہ استاد کا مرتبہ وہ ماں باپ کے مرتبے سے بھی زیادہ ہے۔ شرح طریقہ محمدیہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من علم عبدا آیۃ من کتاب اللہ فہو مولاہ لا ينبغی ان یخذلہ ولا یستأثر علیہ احدا۔ فرمایا اللہ کے پیارے محبوب نے کہ جو کسی کو قرآن مجید کی ایک آیت سکھا دے تو وہ سکھانے والا اس کا آقا بن جاتا ہے، اور جو سیکھنے والا ہے وہ کبھی اپنے سکھانے والے استاد کی مدد نہ چھوڑے اور کبھی اپنے استاد کے اوپر کسی اور کو ترجیح نہ دے، یعنی سب سے بڑھ کر وہ اپنے استاد کی عزت کرے، سب سے بڑھ کر اپنے استاد کی تعظیم کرے، اور جب بھی اس سے ہو سکے وہ گاہے بگاہے جب اس کو موقع ملے تو اپنے استاد کی خدمت بھی کرتا چلا جایا کرے۔ آج کیا ہے؟ آج استاد کی عزت نہیں، ریاض تو بابا کہا جاتا ہے جی جی سانو تو کاری صاحب پڑھاتے تھے، سارے تو احسان کرتے ہیں، تنخواہ نہیں لیتے۔ اچھا جی یہ مطلب ہے کہ ہم تنخواہ لیں گے تو تیرے نوکر بن جانے۔ اسی بات سے کلندر اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدل جاتا ہے کا زمین۔ فرمایا کہ جس طرح قوم آج انگریز کی غلام بنی تو جن انگریزوں نے اپنی سکھان والے دعوت اسلام کو نہیں، ساری قوم کے لیے اکٹھا جنازہ نکل گیا۔ حضرت ثابت بنانی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور مشہور تابعی ہیں، جب بھی آپ اپنے استاد حضرت انس کی خدمت کے اندر جاتے تو آپ جا کر اپنے استاد کے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لنگی پہ سنایا کرتے تھے اور خدا کی بندی میرے ہاتھ پہ ذرا خوشبو لگا دے۔ حضور والا کیوں؟ فرماتے کہ جب میرا شاگرد ثابت بنانی آئے گا تو وہ میرے ہاتھوں کو چومے گا، تو جب وہ میرے ہاتھوں کو بوسہ دے تو کم از کم اس کو میرے ہاتھوں سے کوئی خوشبو کا فائدہ تو ملنا چاہیے، اس بات سے میرے ہاتھوں کو ذرا خوشبو لگا دیا تھا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ شاگرد وہی کامیاب ہوتا ہے جو اپنے استاد کا اتنا احترام کرے، ان کے ہاتھ میں حضرت سفیان ابن عیینہ، زبیر ابن ایاز دونوں بزرگ حضرت حسین جعفری کے شاگرد تھے، اور ان میں سے یہ دونوں ایک مرتبہ اپنے استاد کی خدمت کے اندر گئے اور جا کر سلام کیا تو ایک شاگرد نے اپنے استاد کے ہاتھوں کو چوما اور ایک شاگرد نے جھک کر اپنے استاد کے پاؤں کو چومنا شروع کر دیا۔ اور اسی طرح شرح طریقہ محمدیہ میں یہ بھی منقول ہے کہ
کہ استاد کے ہاتھ پہنچنا یہ استاد کی تعظیم اور استاد کے ادب کے اندر داخل ہے. امام محدث ابن جوزی آپ بیان کرتے ہیں جنباخل مختار بھی انجبان کا تباد عالمی و زندہ مت کا ہو نہ ہو وہ تباد عالمی تقدیم یدی. فرماتے ہیں کہ طالب علم کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ اپنے استاد کے سامنے کمال درجے کی عاجزی کیا کرے اور اس کے سامنے اپنے آپ کو مٹا کر پیش کرے, اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ ذلیل کر کے اپنے استاد کے سامنے پیش کیا کرے. اور فرماتے تھے کہ استاد کے سامنے عاجزی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب استاد کے پاس جائے تو جا کر اس کے ہاتھوں کو بوسہ دے, ہو سکے تو اس کے پاؤں کو بھی بوسہ دیا جائے. کیا آج یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہم کو دیکھنے میں نظر آتی ہے؟ نہیں نظر آتی. آج ہون پہ مدارس سے تجربے کو ادب ہے, مدارس سے سے رہا کہ شاگرد میں کوٹ لو, مار دھاڑ کر لو, سبق نہ سناوے تو اردو بولتا نہیں. تو کالجہ یونیورسٹیاں کا جو آلے جڑے پڑھتے ہیں جانتے ہیں اچھی طرح کہ بعض نے منظر روڈاں تے چوکاں میں مشاہدہ بھی کیتا ہونا ہے کہ جہاں پروفیسر صاحب نے کلاس ایک ماری بھی گڑبڑ کی کسی لڑکے نے روکا گئی تو ادھر ادھر دیکھ میرے ہوتے انہیں بس نے کہا لائٹ پروفیسر ہوں تو چھٹی کا 1 بجے کا انتظار کر تو پھر چیک لگنا پا کے کہیں چھٹرول سے نکل رہے ہیں کیونکہ جنہوں نے پروفیسران صاحبان دیکھی چھٹرول میں بھی چوکا میں تو کی اپنی انہیں کی کہیں گے کہ یہ علم تو کدرا بڑا استاد کا ادب سکھا رہے تو جنہیں ادب نے نہ سکھایا وہ علم نہیں ہوتا, انہیں علم نہیں گندرا چاہیے تو اور چیز ہے. اسی واسطے پیر بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ سرکار نے فرمایا, پیر بابا فرمایا بیٹے کر کے علی سنا کرا کس سے جا پڑے آپ جی کس سے کرم رسلائی تارے اللہ کجنا جس سے کہانیاں کس سے پیر بابا سرکار آپ کی جو کتاب ہے نا اشعار کے ابیات واہی اشعار کی شرح کرنے والے جڑے ہیں نا انہوں نے اس شعر کی شرح اور اس کا ترجمہ بیان کیا ہے تو اس کے اندر پیر بابا سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا نا دو پہ پڑھ کے فاضل ہوئے الف نہ پڑھیا کس سے ہو. فرمانے نے دو پہ کا مطلب ہے کہ دین تو ہٹ کے باقی دنیا کے سارے علوم پڑھ لے, ساریا کتاباں ساریا ڈگریاں لے رہی, سب کچھ پڑھیا جو نہیں پڑھیا تو ایک اللہ تعالیٰ کے مار سے بس نہیں پڑھیا. اور ایک شعر کی شرح کرنے والے نے ایک باقاعدہ بیان کیا ہے کہ فزکس سائنس بایولوجی یہ بڑے جنابے والا یونیورسٹیاں کے کالج پڑھائے جاتے ہیں وہ شرح کرنے والے نے لکھا ہے کہ پیر بابا سرکار نے یہاں چیزوں سے یہاں ڈگریاں اشارہ کیا ہے کہ ایک اج ہر بندہ پڑھ رہا لیکن دین والے پیسے پہ نہیں آ رہے. اور پھر فرما دے کہ جنہوں نے یہ ڈگریاں پڑھ لیا انہوں نے رب کوئی نہیں لگیا تو جنہیں ایک الف اللہ پڑھ لیا وہ اللہ تعالیٰ کی مارفت پا گئے. اور پھر کلندر اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی فرمایا دل کی آزادی شہنشاہی شکن سالان موت, دل کی آزادی شہنشاہی شکن سالان موت
فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دنیا شکن. علامہ نے فرمایا کہ آج ہر بندہ جب اپنے بچے نے پڑھانے واسطے کرے روانہ کرتا انہوں کو جی یہ پڑھ کے کی کرے گا یہ بھی میں اس واسطے پڑھانا تاکہ کل میں کتنے نوکری لگ جائے. تو علامہ نے فرمایا دل کی آزادی شکن شاہی شکن سامان موت. فرمایا کہ جہاں بندہ اپنی دل میں اپنی سوچ میں روزی کی فکر کو آزاد رکھے وہ بندہ دنیا کے اندر شہنشاہ اور جہاں بندہ پیٹ بھرن کی فکر کے اندر لگ جائے وہ بندہ مرن تو پہلے مر جاتا ہے. انہوں پھر نہیں پتا نہیں انہیں دین کی پرواہ نہیں انہیں دنیا کی پرواہ نہیں انہیں عزت کی پرواہ نہیں انہیں غیرت کی پرواہ نہیں انہیں ضمیر کی پرواہ نہیں انہیں کسی چیز کی پرواہ. وہ آدھا بابا تنخواہ ہونی چاہیے منے جو سارے کو منوا دے جو کہو گے اسی تاری ہر منا جو لیکن یہ آ کے ساری تنخواہ ادھر لگی رہنی چاہیے. یہ علامہ نے اس میں اچھا بیان کیا ہے. اور پھر علامہ کمال کی تھی کہ جب پورے فلک میں ورق ایام کا الٹا آئیں گے سدا پاؤ گے تعلیم سے آزاد. پورے فلک یعنی جب زمانے میں کروٹ بدلی حالات کا ایک ورق زمانے میں الٹ دیا تو علامہ کہتے ہیں کیا ہوا انگریز کا دور سامنے آیا. اس نے نعرہ انہیں کیا دین والے پاس لگو گے تو کی لگے گا تمہیں آؤ میری ڈگریاں لو پھر دیکھو اس کے بعد میں تمہیں عزت نہیں دینا. آؤ میری تعلیم کرو میری ڈگریاں حاصل کرو آؤ میرے کالج یونیورسٹیاں بھی ضرورت بن جاؤ پھر اس کے بعد دیکھو میں تمہیں کیوں نالا مار کرنا آیا ہے. مگر اس سے عقیدے میں تزلزل دنیا کو میری تائر دین کر دیا پرواز. علامہ نے فرمایا کہ آیا ہے اس سے عقیدے میں تزلزل آ گیا تا کر کے اب جا سولہ کر دینا آدھا میری صاحب آزادی ہے دین ایک پاس رکھو آ بیٹھا دلی سا ثاقب صاحب انہوں ایک دن میں دسیا جی سارے کالج آیا نواں پروفیسر وہ آدھا گئی یہ قرآن تو کل کی بات ہے انگریزی تو ہزاروں سال سے چلتی آ رہی ہے آپ عربی کی طرف نہ جائیں مولویوں کی باتیں نہ مانیں. ٹھیک ہے اسلام کو آپ 90 تک رکھیں لیکن آپ انگریزی پڑھیں آپ ایسے کریں سائنس پڑھیں آپ آگے بڑھیں. آپ سائنس نہیں پڑھیں گے انگریزی نہیں پڑھیں گے تو آپ امریکہ کے سامنے بول کی طرح سکیں گے. یعنی امریکہ کے سامنے بولنا ہونا چاہیے کل میں مار کے قدر میں جا تو رشتہ مر رکھوں کا تو اس کو اچھی چدرا میں نے کر دی ہوگی کوئی نہیں. میں تو ساری زندگی زمین پہ کھا رہا رہے انگریزی کے پیچھے میری تو یہ پوچھو مر رکھوں کا بھی بجائے تو انگریزی سے میں نے جناب تو پچھا جا جملہ بولو تو میں تو کو جواب دیا کہ وہ تو چدرا قدر دے تو رشتہ انگریزی کوئی نہیں بولنی وہ تو میں عربی پوچھنی ہے تو دنیا کے دن دوسرے لوگوں نے عربی تو منع کیا بلکہ آج بے ایمان ہو گیا. وہ کہنا جی امریکہ نے مجھے یہ ایوارڈ دیا انہوں نے مجھے یہ ڈگری دی مجھے فلاں کیا مجھے ایسا کیا انہوں نے مجھے جناب گولڈ میڈل دیا فلاں ٹرافی دی یہ دیا وہ دیا. اور امریکہ ہے کافر امریکہ کون نہیں اور کافر کے مسلمان ہیں کافر ہے. ہاں تو تمہیں پتا ہے جب کسی نے ایمان دئیے نا تو وہ پر راضی ہو کے دینا ناراض ہو کے کوئی نہیں دینا. میں اسے کسی نے گال کر رہا نہیں میرے گال کھانا تو جو میں کسی بھی تعریف کر رہا ہوں میں اپنا یاد آ تو میں نے خوش کیا میری طرف تو ایمان ملنا تو ڈگریاں ملنا تو کافیاں ملنا تو گولڈ میڈل ملنا یہ علامت ہے کہ امریکہ کافر پہ راضی ہوا. کافر جہاں کبھی اسلام تو راضی نہیں ہوتا کافر ہمیشہ کو سب راضی ہوتا ہے وہ کافر ہونا تو اپنی گلا تو ثابت ہو گیا. یہ حال بہرحال موضوع استاد کا مقام آج میں شروع کیا انشاءاللہ تعالیٰ اس کی قسط اگلے دن میں دوسری قسط بیان کی جائے گی. اللہ رب العالمین ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم کو اپنی دینی اساتذہ کا ادب احترام بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین والحمد للہ رب العالمین.